بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ عزیز طالبات، آج ہم نے مضمون انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مطالعہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی وہ جدید نظام ہے جس کی مدد سے معلومات کو تیزی اور آسانی سے حاصل، محفوظ اور دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر انٹرنیٹ ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل فون ہے، ای میل وغیرہ ہے۔ ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جدید دور میں جتنی تیزی کے ساتھ سائنس ترقی کر رہی ہے اور جس انداز میں کائنات کو مسخر کیا جا رہا ہے، اس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ میں اس سوچ میں گم ہوں کہ یہ دنیا کیا نیا رخ لے گی۔ علامہ اقبال کا یہ شعر، جو انہوں نے تقریباً 100 سال پہلے کہا تھا، محیر العقول، حیران کر دینے والا ایجادات کے پیش نظر آج کے زمانے پر کس قدر صادق آتا ہے۔ فی زمانہ ریڈیو، ٹیلی فون، کیلکولیٹر اور کمپیوٹر جیسی قبیل کا معنی ہے قسم کی اہم ایجادات نے انسانی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے، اور انٹرنیٹ کی ایجاد اس زندگی میں مزید انقلابات لے کر آئی ہے۔ جدید مواصلات اور پلک جھپکتے کا مطلب ہے فوراً ترقی کی منازل طے کرنے کے اس جدید نظام کو اصطلاح میں انفارمیشن ٹیکنالوجی یا آئی ٹی کہا جاتا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اصطلاح کا اطلاق کا مطلب ہے عمل میں لانا، جس نے ٹیکنالوجی سیکھنے اور معلومات کی جدید ترقی میں بے پناہ امکانات پیدا کیے ہیں۔ دنیا بھر میں ٹیکنالوجی کی تمام ترقیوں پر ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن حالیہ زمانے کی ایک جدید ایجاد اور ہر گھر کا ایک اہم حصہ ہے۔ آج کے دور میں ٹیلی ویژن محض تفریح کا وسیلہ نہیں بلکہ یہ ان کی زندگی میں بہت سی معلومات کا ذریعہ بھی بن چکا ہے، اور ہم گھر بیٹھے بٹھائے طرح طرح کے پروگرام اور خبریں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کمپیوٹر جدید دور کا اعلیٰ دین کا چراغ یا عمر و عیال کی وہ زنبیل ہے۔ عمر و عیال یہ کہانیوں میں کردار ہے جو بہت ہی نہایت شاطر کردار دکھایا گیا ہے۔ زنبیل ٹوکری کو کہتے ہیں، جو اس کی ٹوکری تھی جو خزانے سے، جس میں ہمارے لیے لامحدود اور نت نئی معلومات کا بے پناہ ذخیرہ موجود ہے۔ اس مشین کا بنیادی مقصد معلومات کو یکجا کر کے ہمارے بے لیے مرتب و منظم کا مطلب آپس میں جوڑنا کرنا ہوتا ہے۔ تعلیم و تربیت کا شعبہ ہو یا صحت و تندرستی کا، صنعت و حرفت کا میدان ہو یا سیاسیات و معاشیات کا، انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ہر جگہ اس مضبوطی سے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ پنجے گاڑے کا مطلب ہے اپنی جگہ بنا لی ہے، کہ زندگی کے تمام شعبوں کی ناگزیر ضرورت بن کر رہ گئی ہے، جبکہ انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک گھرانے کی مانند اس طرح باہم مربوط و منظم کر دیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ اور بات چیت بھی کر سکتے ہیں اور دفتری کام کاج کو بھی وسیع پیمانے پر پھیلا سکتے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ ہی تو ہے جس کے ذریعے سے گھر بیٹھے دنیا بھر کی معلومات تک رسائی مؤثر انداز میں اور بآسانی ممکن ہے۔ گھر بیٹھے دنیا جہان کی کتابوں اور رسائل و جرائد جمع ہے جریدے کی، جس کا معنی اخبارات کا مطالعہ ہو سکتا ہے، اور گھر بیٹھے تجارتی سامان کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ گویا انٹرنیٹ کے توسط سے دنیا نے ایک عالمی گاؤں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ موجودہ دور میں تیز ترین اور فوری رابطے کا ایک ذریعہ ای میل ہے، جو انٹرنیٹ ہی کی وجہ سے ممکن ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے بلا شبہ ہماری زندگی کو آسان تر بنا دیا، اور ہم مڑ کر پیچھے بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ 21ویں صدی کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی کہا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں پل پل میں رونما ہونے والے واقعات کو بریکنگ نیوز کے نام پر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے برق رفتاری سے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ چند سال پہلے کا نامہ نگار کاغذ پر نیوز لکھ کر بذریعہ ڈاک روانہ کرتا تھا، جس میں کافی وقت صرف ہوتا تھا، جبکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سہولت سے یہ کام اب ای میل کے ذریعے سے فوری ہونے لگا ہے۔ دنیا بھر کے اخبارات کا مطالعہ، اپنی پسند کی کسی کتاب یا مواد کو اپنے ڈیسک ٹاپ اسکرین یا لیپ ٹاپ یا موبائل پر تلاش کرنا اور پڑھنا اب خواب نہیں رہا، بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کی حقیقت بن گیا ہے۔ عصر حاضر میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے بڑھتے ہوئے استعمال نے ہماری قومی زبان
اردو کو بھی اس ترقی سے ہم آہنگ ہونے کا حوصلہ دیا ہے۔ جو زبان پہلے قلمی کتابت کے ذریعے سے اخبارات و رسائل اور کتابوں کی صورت میں عوام تک پہنچتی تھی، اب کمپیوٹر، کتابت اور الیکٹرانک ذرائع سے ہم آہنگ ہو کر ترقی کی راہیں طے کر رہی ہے۔ اردو یونیورسٹیوں کا قیام، بعض خلیجی و سارک ممالک اور افریقہ و امریکہ میں منعقد عالمی سیمینار اور مشاعرے، مجالس، سینکڑوں ویڈیو آڈیو پروگرام، ڈاکومنٹری، انٹرنیٹ پر دستیاب اردو کی بے شمار ویب سائٹس، امریکہ، آسٹریلیا اور یورپ سے شائع ہوئے روزنامے اور رسائل و جرائد نے اس زبان کو نئی وسعت عطا کی ہے اور ایک نئے اندازے کے مطابق دنیا میں کم و بیش اردو بولنے، سمجھنے اور لکھنے والے 1 ارب عوام اور فاصلاتی نظام تعلیم کے دائرے نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ اردو کے روئے زیبا، روئے زیبا کا مطلب ہے خوبصورت چہرے کی کشش سے پروانے خود بخود اس کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ مرزا غالب، علامہ اقبال اور فیض احمد فیض نے اردو زبان کی جو وراثت چھوڑی تھی، اس پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میٹیریل سے نئی نسل نے ایک شاندار عمارت تعمیر کی ہے اور اردو بھی دنیا کی دیگر اہم زبانوں کی طرح 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو رہی ہے۔ پہلے اردو زبان اور اس کی تعلیم محض ریڈیو ٹیلی ویژن تک محدود تھی۔ ان دنوں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے سہارے اس کا دائرہ کار ورلڈ وائڈ ویب کے ذریعے سے بڑھ گیا ہے اور ای لرننگ، ای ایجوکیشن، مائکرو چپس اور ای میل کے ذریعے سے انسان نے دنیا کو ایک مٹھی میں بند کر دیا ہے۔ اس زبان نے سائبر اسپیس میں بھی اپنے قدم جمائے ہیں، جس کی زندہ مثال ہماری اردو زبان ہے۔ دنیا کی دیگر زبانوں کی طرح پہلے اس خط نے رومن رسم الخط کا سہارا لیا، لیکن جلد ہی اس نے نئے جہاں کے آداب سیکھ لیے اور اردو نے بھی دنیا کی دیگر زبانوں کی طرح پورے وقار کے ساتھ سائبر اسپیس میں اپنی جگہ بنا لی۔ آج آپ اردو میں گوگل پیج یونیکوڈ میں کسی بھی شاعر یا ادیب کا نام ٹائپ کر کے اس سے متعلق اور معلومات اور مواد حاصل کر سکتے ہیں۔ یونیکوڈ سے پہلے یہ سب سہولیات اور اردو زبان میں میسر بھی نہیں تھی۔ یونیکوڈ نظام کی وجہ سے جہاں انگریزی لکھی جاتی تھی، وہیں پر اب اسی طرح اردو بھی لکھی جانے لگی ہے۔ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی ہمہ جہت افادیت کے پیش نظر یہ خوشی کی بات ہے کہ ہماری اردو زبان بھی اس قابل اور اس لائق ہو چکی ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہو سکے اور اردو نے بھی خود کو کمپیوٹر کی زبان بنا لیا ہے۔ اب ہمیں انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے استعمال کے لیے کسی اور زبان کے سہارے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم کمپیوٹر کو اردو میں منتقل کر سکتے ہیں اور یہ ناممکن کام اردو یونیکوڈ نے بھی ممکن کیا ہے۔ انٹرنیٹ پر اردو میں ڈیجیٹل لائبریری اور کئی اہم ادبی، تہذیبی، ثقافتی سائنس موجود ہیں۔ آج سے صرف 20 سال پہلے ان پیج کے ذریعے سے کمپیوٹر پر اردو کتابت کا کام شروع ہوا اور اردو اخبارات اور کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی اور کتابیں کمپیوٹر پر خوبصورتی سے آراستہ ہو کر شائع ہونے لگی تھیں۔ مگر جب دنیا میں کمپیوٹر کا استعمال بڑھا اور ٹیلی ویژن، سیل فون اور دیگر ٹیکنالوجی کے آلات میں اردو کے استعمال کی ضرورت پڑی تو اردو کے علاوہ دنیا کی تمام زبانوں کو کمپیوٹر کے ایم ایس آفس پروگرام اور انٹرنیٹ پروگراموں میں شامل ہونے کے لیے زبانوں کا یونیکوڈ نظام شروع کیا گیا اور اس اعتبار سے کی بورڈ کی تشکیل عمل میں پائی۔ اردو میں جمیل نوری نستعلیق کہتے ہیں لکھائی کو، اور علوی نستعلیق فونٹس تیار ہوئے جن کی مدد سے کسی بھی ایپلیکیشن، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر ایپلیکیشنوں اور سیل فون میں اردو لکھنا آسان ہو گیا ہے اور ان پیج کو یونیکوڈ میں منتقل کرتے ہوئے اردو زبان کا بیش قیمت ذخیرہ انٹرنیٹ پر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ آج اگر کوئی گھر بیٹھے اپنے کمپیوٹر پر کلیات اقبال، دیوان غالب، مضامین سر سید یا کوئی اور کتاب دیکھنا چاہتا ہے، وہ یونیکوڈ کی سہولیات کو گوگل سرچ میں استعمال کریں تو اسے اردو زبان و ادب کا ایک نیا جہاں نظر آئے گا۔ علامہ اقبال نے کسی زمانے میں درست کہا تھا، عروج آدمی خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں۔ عروج کہتے ہیں بلندی کو، آدم خاکی انسان، انجم ستارے سہمے جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ اس شعر کا تارا میں کامل کا مطلب ہے پورا چاند، اور جب انسان ترقی کرتا ہے اور بلند مقام حاصل کرتا ہے تو ستارے بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ اگر
کہیں معمولی اور کمزور سمجھا جانے والا انسان اپنی محنت اور قابلیت سے مکمل چاند کی طرح روشن اور عظیم نہ بن جائے۔ عزیز طالبات، میں آپ کو چند 2 حوالہ شعر بھی بتاؤں گی، آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے۔ علم و ہنر کی راہ میں ٹیکنالوجی ہے روشنی، اس کے ذریعے بڑھ رہی ہے دنیا کی ہر ایک زندگی۔ دوسرا حوالہ شعر ہے، قلم کے ساتھ اب کمپیوٹر بھی علم کا سامان ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی سے روشن ہر انسان ہے۔ عزیز طالبات، امید کرتی ہوں آپ کو اس مضمون کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔